بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی تاریخ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان ان تینوں مذاہب کے لوگ یروشلم کو اپنا شہر کیوں مانتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھا۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے۔ گویا یہ مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا ہے، لیکن اسے کلیتاً ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا ہوا ہوگا اور اپنے متبعین کا اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے ہوں گے۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ مسجد فی الواقعہ زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز کے بعد یہاں سے غیر مسلموں کا داخلہ یہاں پہ ممنوع قرار دے دیا گیا، یعنی اس ایریا میں غیر مسلموں کا داخلہ جو ہے وہ بند ہے۔ سامعین، مسجد اقصی مسلمانوں کی وہ عظیم مسجد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ البتہ شیعہ روایات کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوفہ بھی فضیلت والی جگہ ہے۔ حضرت ابو ذر سے حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں مساجد میں سے یعنی کون سی مسجد جو ہے وہ زیادہ متبرک ہے، یعنی قابل احترام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔
یعنی مسجد حرام جو ہے وہ مسجد اقصی سے زیادہ قابل احترام ہے۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اگر مسلمانوں کی تعمیرات کی بات کی جائے تو جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے، اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1887 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اگر سامعین بات کی جائے صانع بیت المقدس کی تو 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرق کی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ تعمیر کروا دیا تھا۔